کہ لوگ سادات کرام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جن کے اعمال کمزور ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جب زبان استعمال کرتے ہیں تو یہی نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دیتے ہیں کہ وہ بھی ایک نبی کا بیٹا تھا اور وہ کافر ہو گیا، لہٰذا جن لوگوں کے عمل ٹھیک نہیں ہیں اگر سید ہیں تو ان کو کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی، ان کو کوئی نسب فائدہ نہیں دے گا۔ مثال یہی نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ یاد رکھیں صاحبان علم، جن لوگوں کی قرآن، حدیث، فقہ اور بزرگان دین کی تعلیمات پر نظر ہے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ جو لوگ صاحب مطالعہ ہیں وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کرتے۔ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کو کہا گیا قرآن حکیم کے اندر کنعان، جس کا نام مفسرین نے بتایا ہے، اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام کا اس آیت کی تفسیر میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ، تابعین اور علماء امت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جناب نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں تھا۔ جناب نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کے پہلی کسی شادی کا وہ بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں وہ پلا تھا، اس وجہ سے اس کو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اپنی پرانی قدیم تفاسیر کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے شاگرد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان حضرات کا نظریہ یہ تھا کہ وہ نوح علیہ السلام کی پہلی کسی شادی کا بیٹا تھا، آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا، صلبی بیٹا نہیں تھا۔ بعض صحابہ، تابعین، علماء سے منقول ہے کہ وہ ان کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، جس کو التفاسیر کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کی بہت پرانی تفاسیر میں سے ہے، 310 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 3 ہجری میں آپ نے یہ تفسیر قرآن حکیم کی لکھی۔ آپ نے قرآن حکیم میں جہاں نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا ذکر ہے، اس آیت کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ ان مذاہب کا ذکر فرمایا۔ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَا نَقُولِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، لکھتے ہیں کہ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، قرآن مجید کی تحقیق کرنے والوں کا اس میں شدید اختلاف ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے، نادا نوح ابنہ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی، اپنے بیٹے کو پکارا، اپنے بیٹے کو آواز دی۔ قالا ابن امراتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے بیٹے کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ نوح علیہ السلام کی اپنا صلبی بیٹا نہیں تھا، ان کی بیوی کی پہلی کسی شادی کا بیٹا تھا۔ دوسری روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ ما ہوا ابنہ، حسن بصری قسم کھا کے فرماتے تھے کہ وہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں تھا۔ یا آپ نے 3-4 روایات ایسی نقل کی ہیں جن میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، کنت عند الحسن، میں حضرت حسن بصری کے پاس بیٹھا تھا، فقالا، تو جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی، نادا نوح ابنہ،
تو فرمایا لعمر اللہ ما ہوا ابنہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ تو قتادہ فرماتا ہے میں نے عرض کی یا ابا سعید، اے حضرت ابو الحسن بصری، حسن بصری، نادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر قرآن میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ لیسا بیب نہیں، وہ بیٹا نہیں ہے۔ کیا آپ نے یہ آیت نہیں دیکھی انہ لیسا من اہلک، کہ وہ نوح علیہ السلام کے اہل میں سے نہیں تھا؟ تو جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلت نو لیسا من اہلک الذین وعدتک ان انجیہم معک، کہ اللہ پاک نے جب نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کے حال میں سے نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اس میں نوح علیہ السلام سے وعدہ یہ کیا تھا کہ آپ کے اہل میں سے جو لوگ ہوں گے ان کو میں نجات عطا فرماؤں گا۔ یہ تو ان کا بیٹا ہی نہیں تھا۔ ولا یختلف اہل الکتاب انہ ابنہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں، تورات والے، انجیل والے، ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ تو جناب حسن بصری نے فرمایا ان اہل الکتاب یکذبون، اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا تھا، وہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں تھا، وہ ان کی بیوی کی پہلی کسی شادی کا بیٹا تھا۔ تفصیل کے ساتھ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری روایات نقل کی ہیں اور اس اختلاف کا ذکر بھی کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں، یہ جلد نمبر 17، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صفحہ نمبر 184 پر فرماتے ہیں المسألۃ الاولی اختلفوا فی انہ کان ابن لہ، اس مسئلہ میں اختلاف ہے علماء کا، صحابہ کا، تابعین کا، کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے یا نہیں۔ فی یہ اقوال، اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے انہ ابنہ فی الحقیقہ، کہ وہ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا۔ والقول الثانی انہ کان ابن امراتہ، انہ کان ابن امراتہ، دوسرا قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی وہ زوجہ کا بیٹا تھا، بیوی کا بیٹا تھا۔ وہو قول محمد بن علی الباقر وقول الحسن البصری، امام محمد باقر اور حضرت حسن بصری کا مذہب یہ تھا۔ یہ امام راضی فرماتے ہیں کہ امام باقر کا اور حضرت امام حسن بصری کا مذہب یہ تھا کہ وہ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اور فرماتے ہیں سلسلہ میں حضرت علی سے روایت ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأ ونادى نوح ابنہا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نادا نوح ابنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نادا نوح ابنہ کو نادا نوح ابنہا پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی کی قرأت شاذہ ہے۔ قرأت شاذہ اگرچہ قرآن کی آیت تو نہیں ہوتی لیکن وہ تفسیر کے اور معنی میں مدد دیتی ہے۔ وقرأ محمد بن علی و عروہ بن زبیر، امام محمد باقر اور عروہ بن زبیر پڑھتے تھے وقال نوح ابنہ، الف کو آخر سے گرا دیتے تھے قبیلہ بنی طے کی لغت کے مطابق، ابنہا کے آخر سے الف کو گرا کر ابنہ نہیں بلکہ ابنہ ہا پر زبر پڑھا کرتے تھے، بفتح الہا یریدو انا ابنہا، ان کی مراد یہ ہوتی تھی ابنہا کہ وہ ان کی بیوی کا بیٹا ہے۔ الا انہما اکتفیا بالفتح عن الالف، وہ الف کے بجائے فتح پہ اکتفا کر لیتے تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں سألت الحسن عنہ، کہ میں نے حضرت حسن بصری سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا واللہ ما کان ابنہ، اللہ کی قسم نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ حسن بصری اتنے بڑے تابعین ہیں، تابعین میں آپ کا اتنا بلند مقام ہے اور قسم کھا کے فرماتے تھے کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا نبنی من اہلی، میرا بیٹا مجھ سے ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا اپنا بیٹا ہوتا انت تقولو ما کان ابن لہ، میں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں نبنی من اہلی، میرا بیٹا مجھ میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کہتے ہیں ان کا بیٹا نہیں تھا، آپ کیسے قسم کھاتے ہیں؟ فرمایا لم یکن انہ منی ولکن قال من اہلی، نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نبنی منی مجھ سے ہے بلکہ فرمایا میرے اہل میں سے ہے۔ اپنا بیٹا ہوتا تو فرماتے وہ مجھ میں سے ہے، فرمایا میرے اہل میں سے ہے۔ وہذا یدل علی قولی، یہ میرے مذہب کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کا ذاتی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر، سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر بزرگوں میں سے ہیں، حضرت مرزا مظہر جان جنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد اور مرید ہیں، آپ فرماتے ہیں قال البغوی، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختلفوا فی ھذا الابن
مفسرین کا، محدثین کا، علماء کا اس بیٹے کے بارے میں اختلاف ہے۔ قال مجاہد والحسن، حضرت مجاہد یہ بھی تابعین میں سے ایک بڑے امام ہیں، حضرت حسن بصری یہ بھی تابعین میں سے بڑے امام اور قرآن کے مفسر ہیں۔ قال مجاہد والحسن کان ولد خبث من غیر نوح، یہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں تھا، نوح علیہ السلام کا اپنا ذاتی اور حقیقی صلبی بیٹا نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی بیوی نے خیانت کی تھی، اس سے وہ بیٹا تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرما کے اس کا رد فرمایا ہے اور فرمایا کہ کسی نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہوئی۔ جو قرآن مجید میں خیانت کا ذکر کیا ہے کہ اس نے خیانت کی، اس سے مراد کوئی اعمال کی خیانت ہے، کوئی اور خیانت ہے، اس سے مراد ایسا عمل نہیں ہے جو اتنا بےہودہ عمل ہو، نبی کی بیوی سے ایسا عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 386 پر لکھا ہے وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْابْنِ، اس بیٹے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مجاہد اور حسن بصری کا مذہب یہ تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، اور حضرت ابن عباس، اکرمہ، سعید بن جبیر اور ضحاک کا مذہب یہ تھا کہ وہ ان کا اپنا بیٹا تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی اختلاف کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں وَأُخْرِجَ عن محمد ابن علی، امام محمد بن باقر بن امام زین العابدین سے یہ قول نقل ہے نادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بلغت طے ابن امرتہی، کہ وہ بنی طے کی لغت کے مطابق ابن امرت ہی پڑھتے تھے۔ اور امام سیوطی فرماتے ہیں کل تو وقت کوریہ نادا نوح ابنہا، اس طرح بھی اس کی تلاوت کی گئی ہے نادا نوح ابنہا، ابنہو کی جگہ، اور اگر ابنہ پڑھا جائے تو الف سے آخر سے حذف ہو جائے گا، اور ابنہ سے مراد نوح علیہ السلام کی بیوی کا بیٹا ہوگا۔ حضرت امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شرح عقائد مدارس عربیہ کے اندر عقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، آپ کی ایک اور کتاب ہے علم کلام پر، عقائد پر، شرح مقاصد، اس کی 3 جلد میں امام تفتزانی نقل کرتے ہیں رویہ من انہ کان ابن امرتہی، یہ بھی روایت ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا ذاتی بیٹا نہیں تھا۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس اختلاف کا ذکر کیا کہ بعض صحابہ کا مذہب یہ ہے، بعض صحابہ کا مذہب یہ ہے، بعض تابعین کا مذہب یہ ہے، بعض تابعین کا مذہب یہ ہے۔ جب اتنا شدید اختلاف ہے تو اتنے اختلاف کے ہوتے ہوئے، اتنے احتمالات کے ہوتے ہوئے اس کو کس طرح دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ اصول کا یہ قاعدہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ جب اس کے بارے میں ہی اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذاتی بیٹا ہے یا نہیں ہے، تو اس کو دلیل بنا کر اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنا، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔